ذات پاک کے لیے کیا بیان کرے اس ذات پاک کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ بھی اچھا، حج بھی اچھا، مگر ان سب کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. کتاب فطرت کے ورق پر اگر، کتاب فطرت کے ورق پر اگر نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یا رسول اللہ تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں پر نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. سبحان اللہ. بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب ہٹتا. فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، قلم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیا اس محسن انسانیت کو. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. افلاطون کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. دنیا کے افق پہ دفعتاً سیلاب نور کا آیا. اور پھر ہم عرض یہ کرتے ہیں، جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. جہان حق و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا. سبحان اللہ. شہین شاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا. سراپا رحمت بن کر رحمت للعالمین آیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دہر میں موج میں بحر کی آغوش میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اور میرا امام یہ کہتا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، میاں ہمارا تمہارا کیا حساب، ہمارا کون سا شمار. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، ایک ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے.
سبحان اللہ. حضور کی سیرت پر 1,00,000 اشعار لکھے، اور ان کے اشعار میں جو آخری شعر تھا وہ میں عرض کرتا ہوں، آخری شعر تھا، وہ کہتے ہیں کہ قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے. کیا کہیں؟ قلم آبلا پا ہے مدح ابھی باقی ہے، اور حرارت قلب ابھی باقی ہے، مدح ابھی باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی، عمر تمام لکھا مدح ابھی باقی ہے. جس کو حافظ شیرازی نے کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور سعدی شیرازی کیا کہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. پیر مہر علی گولروی کہتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مدھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتنے مہر علی کی تھی تیری ثنا، گستاخ اکھے کی تھی جا اڑیا. اور بریلی کا عشق یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا اللہ، مدح کرتے کرتے لوگوں کی زبانیں تھک گئی، اور پھر آخر میں سب نے جو کہا وہی مسلک امام احمد رضا ہے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. عزیزان گرامی وقار، آج یہاں مسجد میں اندر آیا تو گرمی کا جو احساس ہو رہا تھا دیکھ کر کے محسوس ہوا، پنکھے بھی چالو ہیں، اے سی بھی چالو ہے، لیکن یہ ساری چیزیں گرماہٹ کو ختم نہیں کر سکتی. پھر پتہ کیا دن کا اجالا تو نہیں ہے، سورج کی تپش تو نہیں ہے، گرمی اتنی کیوں ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ عشق رسول کی گرمی کو پنکھے ٹھنڈا نہیں کر سکتے. عشق رسول کی گرمی کو یہ پسینہ تو آنا ہی ہے، یہ پسینہ تو آنا ہی ہے. ایرے غیرے نتھو کھیرے کو کون سا پسینہ آئے گا؟ عشق رسول کی گرمی لے کر بیٹھا ہے، اسے کوئی ایسی ٹھنڈا کر بھی نہیں سکتی. اس لیے کہ مجدد نے یہ کہا ہے، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے کہا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. سبحان اللہ. جہنم کی آگ کو بھی جو ٹھنڈا کر سکتی ہے وہ آگ ہم نے اپنے دل میں لگائی ہے. مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے کہا ہے جنت میرا احترام کر اس لیے کہ دل میں میرے حضور رہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے آقا و مولا، کائنات کے داتا، ہم بھکاریوں کے سرور و آقا، ہم فقیروں کی سرور، ہم غریبوں کی سب کچھ ہمارے لیے وہی جو صحابہ نے کہا، ابی و امی فدا کا یا رسول اللہ، روحی و جسمی فدا کا یا رسول اللہ، شعری و دمی فدا کا یا رسول اللہ، دنیا و اخرى فدا کا یا رسول اللہ. اس محسن کائنات پر کچھ لب کشائی کرنا، کچھ بولنا، حقیقت میں ان کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ جلسے، یہ پروگرام، یہ ساری سیرت کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت میری زندگی بنی، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے.
ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے، ہماری اپنی بات ہو جاتی ہے، حضور کی بات کرو۔ اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ میاں چھوڑو اس کو ہمیں بات کرنے کا موقع کہاں ہے؟ میں نے ایک ایسے خطیب کو مصر میں دیکھا ہے جو نابینا ہے پیدائشی، لیکن 12 سال ایک بھی جمعہ ناغہ نہیں کیا، منبر پر کھڑے ہو کر صرف اور صرف حقیقت محمدیہ پر ان کے خطاب ہوا کرتے ہیں، اور انہوں نے قسم کھا رکھی جب تک اللہ زبان عطا کرے، جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے، میں صرف اور صرف حضور کی ذات پر ہی بولوں گا، اس لیے کہ جب بادشاہ موجود ہے تو پھر اسی کی مدح سرائی بھی کی جائے، اسی کی مدح سرائی کی جائے۔ آج بس میں کون و فکاں، آج جو ہماری پوری کائنات میں یہ جو رنگ و شباب ہے، یہ ساری چیزیں کس کا عکس جمال ہے؟ یہ کس کا عکس جمال ہے؟ سچ کہا ہے جس نے بھی کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، جو کچھ بھی دنیا کو ملا ہے وہ حضور کے عکس جمال سے ملا ہے۔ یہ صدقہ ہے، آج ہماری عزتیں، آج ہمارے لیے یہ رتبے، یہ شانیں کس بات پر ہے؟ یا ہماری لمبی پگڑی اور جبے کی وجہ سے نہیں ہے، بات ان کی کرتے ہیں اس لیے ہر دل پر راج کرتے ہیں۔ بات کرو تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر عزتوں کو دیکھو۔ میاں میں نے محسوس کیا حضور کی عزت پر پہرا دینے والے کو اگر دنیا میں عزت ہے تو مولا آخرت میں کیا رتبہ عطا کرے گا، کیا شان عطا کرے گا۔ دنیا میں دیکھا ہے 100 سال ہو گئے ہماری محفلوں میں اعلیٰ حضرت ابھی بھی زندہ ہے، مرنے نہیں دیتے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کی بات کرتا ہے مولا اس کا نام بھی زندہ رکھتا ہے، کلام بھی زندہ رکھتا ہے۔ گستاخ آئے چلے گئے، تاریخ کے پنوں میں ابھی نام بھی گم ہو گئے، بہت سارے کیڑے مکوڑے آئیں گے موسم میں اور چلے بھی جائیں گے، چلے جائیں گے، ان کی تاریخ ان کے کلام محفوظ نہیں رہے، اور لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا چند سال پہلے کیا ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، سب بھولا دیے جاتے ہیں۔ عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور اس سے بڑے بڑے بہت سارے آئے تاریخ کے، ہر سال کوئی نہ کوئی ناجائز ولد الحرام ہوتا ہے جو حضور کی عزت پر بھونکتا ہے، لیکن وہ موسموں کے ساتھ ایسی ہی ختم بھی ہو جاتا ہے، باقی کون ہوتا ہے؟ اقبال کو سنو، اقبال نے کہا ہے باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ یہ نام و نشان جو ہمارا باقی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس قوت فولادی ہے، ہمارے پاس طاقت کوئی اسبابی ہے، نام و نشان جو باقی ہے وہ حضور پاک کے نام کی برکت سے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ نام رسول پر جو زندہ ہوا صبح قیامت تک مولا تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو اور اس کے کلام کو زندہ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اس عظیم محسن کائنات کی سیرت پر آج گفتگو کرنے آئے ہیں جس کا ہر ذرہ زندگی کا ہر لمحہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا، پوری تاریخ، کوئی ایک ایسا شخص لا کر کے دکھا دو جس کے پیدا ہونے سے اس کی قبر میں جانے تک نہیں، میرے عزیز، دنیا شروع ہو کر کے اب تک جس کے حالات ویسے محفوظ کیے گئے ہوں جیسے میرے آقا کے محفوظ کیے گئے۔ ارے صحابہ تو یہ تک محفوظ کر گئے کہ حضور مسکراتے تھے تو کتنے دانت دکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب زیادہ ہوئی تھی تو صحابہ نے یہ بھی گن رکھا تھا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، ہر چیز محفوظ رکھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یعنی آج کل کے کسی محلے سے نکلا ہوا کوئی پاکھنڈی حضور کے نام پر بھوکے تو حضور کی عزت پر فرق آئے گا؟ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ آپ کو پتہ ہے لوگ آج الجھتے ہیں، کوئی بھی آ جاتا ہے انٹرنیٹ پر، اس کو دیکھ کر کے بہکنے لگتے، نئے نئے اپنے اپنے انداز میں فکریں بناتے ہیں۔ میاں اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، گوگل ہی سب کا استاد بن گیا ہے، یوٹیوب پہ کوئی بھی لچکدار باتیں کرنے لگے اس کے فالوور ہو گئے۔
आप नौजवानों को एक सवाल बार बार ये आता है, हुजूर का दीन एक ही है, हुजूर का दीन एक ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान अल्लाह की बारगाह से हमें दिया है वो एक ही है। तो फिर ये बाद में आने के बाद तुम कहते हो चलो मान लिया सुन्नी सब हक पर है, फिर ये सुन्नियों में ये हनफी भी है, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी है, ये क्या है? चार अलग अलग क्यों तरीके अपना लिए? जब तुम कहते हो सब हक पर है तो ये चार अलग अलग क्यों है? हिकमत में आपको अर्ज करता हूं, मेरे गुफ्तगू से ताल्लुक ये टॉपिक अगरचे ना हो, लेकिन जो उन्वान से ताल्लुक रखने वाली बात है वो मैं इतनी अर्ज करके जाऊंगा। किसी और वक्त पर इज्तिहाद क्या है, मुज्तहिदीन कौन है, तकलीद क्या है और तकलीद कैसे होती है बात कर लेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ इंजीनियरों को सुन रहे हैं, डॉक्टरों को सुन रहे हैं, प्रोफेसर को सुन रहे हैं। अरे दीन की तबलीग इंजीनियर क्या करेगा, ठाई लगाने वाला। जिस तरह से यहाँ से रफू चक्कर होकर के कई लोग जा चुके हैं, ऐसे ही नंबर आता रहेगा। तुम्हारे पास अगर दीन बाकी रहेगा तो वही दीन बाकी रहेगा जो गौसे आजम से मिला, जो गरीब नवाज से आया है, जो आला हजरत से होकर के आया है। दज्जाल और शैतान हर जमाने में आते रहेंगे और जो उनके मुरीद हो गए, इन तूफानों में जो बह गए, जो बाकी रह गए इंशाअल्लाह उनका ईमान सलामत रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अब सुनिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हुजूर को देखा और उसके बाद अपने बाद आने वालों को बताया हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत। इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज पढ़ते हैं, एक बार हाथ उठाते हैं और फिर उसके बाद नमाज में कभी हाथ उठवाते नहीं, रुकू के बाद नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज में हाथ उठाते रफ़ा यदैन, फिर रुकू के बाद भी उठाते हैं, फिर नई रकात शुरू हो तो उठाते हैं रफ़ा यदैन तीसरे रकात पर। तो ये रसूल को मानने वाले, इनका तरीका अलग, उनका तरीका अलग। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एक मिसाल दे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मसाइल में इख्तिलाफ ये चारों मज़ाहिब में। तो लोग ये कहते हैं अगर चारों हक पर है तो अलग अलग क्यों है? एक रसूल के मानने वाले। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज ऐसे भी पढ़ी, कभी नमाज वैसे भी पढ़ी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार रकात बांध करके नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर अपने हाथों को कभी नहीं उठाया। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इसको देखा और बयान कर दिया हुजूर की नमाज ऐसी। बाज मर्तबा सहाबा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़ा यदैन करते देखा रुकू के बाद, तो उन सहाबा ने कहा रसूलुल्लाह की नमाज ऐसी भी थी। हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, हुजूर की अदाएं अलग अलग थी, लेकिन ये हिकमत मौला करीम की देखें कि ये चार इमाम आए हैं, चारों ने हुजूर के एक एक तरीके को अपना लिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत। इमाम आजम अबू हनीफा ने भी एक तरीका ले लिया, इमाम शाफी ने भी ये ले लिया, इमाम मालिक ने भी एक तरीका। हुजूर की अदाएं अलग अलग मौके पर अलग अलग थी, सब ने एक एक तरीका ले लिया। तुम कहते हो चारों एक हो जाते, तो हुजूर की कुछ अदाएं अमल के लिए नहीं रह जाती। उम्मत को चाहिए कि हुजूर की हर अदा पर अमल करे, कोई शाफी बनकर, कोई हनफी बनकर, कोई मालिकी बनकर, कोई हम्बली बनकर। ये मौला की हिकमत है रब ताला की कि उसके रसूल की कोई अदा भी गायब होने न पाए। जो जो रसूल ने किया है वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आलमी यौमे दरूद शरीफ। अल्लाह। और तुम कहते हो एक एक अदा महफूज। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए कलमात भी महफूज, एक हर्फ भी आगे पीछे किए बगैर सहाबा ने वो अल्फाज महफूज किए। दुनिया में किसी भी इंसान के कलमात वैसे महफूज नहीं है जैसे रसूलुल्लाह के महफूज। हुजूर के अल्फाज जैसे महफूज हैं, किसी के महफूज नहीं रखे गए हर लफ्ज को। हत्ता के एक सहाबी हैं, वो हदीस बयान करते हैं अल्लाह ताला क़यामत के करीब इल्म को उठा लेगा। इल्म को उठा लेगा कैसे, वो बताते हैं ऐसे उठाएगा। और उलमा के उठाए जाने से उनसे पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा मैंने रसूलुल्लाह को बयान करते हुए ऐसा करते हुए देखा था। जब हुजूर ने यह फरमाया था
تب حضور نے ایسا اشارہ کیا تھا. کوئی صحابی ہیں حدیث بیان کر رہے ہیں, مسکرا کر کے بیان کر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں؟ کہا جب رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو حضور نے مسکرایا تھا. سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں روایت بیان کرے, حدیث بیان کرے, مسافہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ایسا ایسا حضور نے فرمایا. کہا یہ مسافہ کر کے بیان کیوں کیا؟ کہا اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان کی تھی تو مسافہ کر کے کہا تھا.